السلام علیکم جی. آپ کے ساتھ آج پھر سے موجود ہیں دانیال ممتاز کیانی, اور ہم ایک اور نئے شو کے ساتھ پھر سے واپس آئے ہیں, ٹوٹل فٹ بال پریمیئر لیگ شو. اور اس میں ہم باتیں کریں گے اپنی لیگس کے بارے میں جو ہم 5 سالوں سے کرواتے ہوئے آ رہے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں خود بخش سروش. اور پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں وہ ایک ایتھلیٹ ہیں اور کافی عرصے سے فٹ بال بھی کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, اور آج کل رننگ پہ تھوڑا ان کا زیادہ فوکس ہے. تو کیسے ہیں خود بخش جی؟ Thank you for the so good intro. I'm good. آپ کیسے ہیں دانیال بھائی؟ الحمدللہ. اچھا, ان کو میں خاص بات بتاتا چلوں کہ ایک تو یہ فٹ بال تو کھیلتے ہی کرتے ہیں, آج کل نیا ان کا جوش ہے رننگ کا, تو لیکن یہ گرافیکل اور ویڈیو ایڈیٹنگ میں کافی ماسٹر ہیں. اور خاص طور پہ جتنی بھی فٹ بال سے ریلیٹڈ پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں ہماری ٹوین سٹی یا آل اوور دا پاکستان, تو ان کی بہت اچھی ڈیزائننگ اس میں بھی ہے. تو اس میں کافی اچھا ہاتھ ہے ان کا. اگر میں لاسٹ 5 to 6 ایئرس میں دیکھوں تو ان کا کافی اچھا حال ہے. لیکن یار یہ شوق فٹ بال اور گرافک کیسے ایک ساتھ آیا یار؟ No, basically, staying in Pakistan, you have to go with both. آپ کے پاس ایک اسپورٹس کی تو ہوتی ہے ہمیشہ سے نیڈ ایز این ایتھلیٹ, لیکن obviously پیرنٹس کی طرف سے ہمیشہ سے ایک ہوتا ہے جو کہ کچھ نہ کچھ پکڑو ایک سائڈ ٹریک بھی. I was like یار why not go with something جو دونوں سائڈوں پہ آپ کو پرووائڈ کر سکے چیزیں, کیونکہ آئی آلویز وانٹیڈ کہ اسپورٹس دونوں ساتھ رہیں. اسپورٹس میری زندگی کا ایسا پارٹ ہے جس کو میں نکال نہیں سکتا تھا کبھی بھی. تو آئی واز لائک کہ وائی ناٹ گو وتھ سم تھنگ جو آپ کو جس میڈیا سے میں انسپائر ہوا یورپین سائڈ پہ اسی کو ریکریٹ کرو پاکستان کے اندر. تو دیٹ از ہاؤ آئی ڈیسائڈیڈ ٹو ڈو مائی BS ان اسپورٹس میڈیا سائنسز, اور اس کے بعد پھر میں نے اسی کو انٹیگریٹ کیا اپنی پلینگ ڈیز کے ساتھ اسپورٹس کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. خود بخش کافی اچھا تھا کہ خاص طور پہ میں آپ کو ایک اور, اب انہوں نے مجھے ایک بات بولی تو مجھے ان کی ایک پکچر یاد آ گئی. انہوں نے مجھے ایک بار پکچر اپنی بھیجی, کافی ہیلدی بچہ تھا یہ, اور ابھی میں اس ہیلدی بچے کو دیکھتا ہوں تو یار میرے سے زیادہ اسمارٹ ہے اور اچھی چیز ہے, رننگ شننگ کر رہا ہے, اسپورٹس اپنے اس نے ساتھ رکھی ہوئی ہیں. لیکن یار خود بخش یہ ساری چیزیں دیکھیں, آپ بچپن سے پریمیئر لیگ, لا لیگا, مطلب اتنی لیگز ہوتی ہیں پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, تو آپ کو کبھی مس نہیں ہوا کہ یار پاکستان میں کچھ ایسا کیوں نہیں ہوتا یار؟ آف کورس مطلب اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی چائلڈہڈ, میں نے ہمیشہ باہر گزارا اینڈ آئی ہیڈ کلاس فیلوز فرام آل اوور دا ورلڈ. تو وہ دے یوز ٹو ٹاک اباؤٹ کہ یار ہماری لیگز ایسی ہیں, ہماری لیگز ویسے ہیں. تو آئی یوز ٹو بی لائک یار آئی ایکچولی یوز ٹو بی دیٹ ون کڈ اپنی کلاس کے اندر نا جو خود کہتا تھا یار میں کسی اور کی لیگ فالو کرتا ہوں, وائی ناٹ آئی ٹاک اباؤٹ مائی لیگ. تو مجھے ہمیشہ بچپن میں تھا, بٹ وین آئی کیم ٹو پاکستان دین اسلام آباد, تو تھینکس ٹو یو گائز جب آپ لوگوں نے پریمیئر لیگ شروع کی تو آئی واز لائک یار دس از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ گڈ. And considering that the first season, the second season and following that the 4 seasons, تو it was something جو میں بعد میں اپنے آج بھی دوستوں کو شیئر کرتا ہوں, پرانے کلاس میٹس کو. یا تم لوگ اپنی لا لیگا شیئر کرتے ہو, تم لوگ اپنی وہ کرتے ہو, تم لوگوں نے 7 سائڈ کی فٹ بال ایسی شیئر کی ہے, مطلب آپ خود دیکھیں وہ ہوتی ہے ورلڈ لیول پہ. ہم 7 سائڈ کو اس لیول پہ نہیں تو اس کے قریب تو پھر بھی لاتے ہیں. ان کی کنٹری میں تو شاید 7 سائڈ یہ فارمیٹ اتنا چلتا بھی نہیں ہے. تو آئی ایکچولی آرگیو ود دیم کہ یار مطلب اگر ہم 7 کو اتنا لا سکتے ہیں اوپر, تو جسٹ امیجن جب ہم لوگ 11 کو لائیں گے تو ہم کس بھوم سے لائیں گے. اینڈ آرگیومنٹ چلتی ہے اس کے اوپر. آپ کے پاس 7 سائڈ لیگ تھی, ٹھیک ہے, جو 5 سال پہلے 2020 میں ہم نے لیگ لانچ کی جس کا نام تھا ٹوٹل فٹ بال پریمیئر لیگ. اور اگر میں اس کی تھوڑی ہسٹری بتاؤں تو بیسیکلی اس کے پیچھے صرف ایک چھوٹی سی سائنس تھی کہ ٹیمز ہیں, فٹ بالرز ہیں, ینگ بچے بھی ہیں, کوچز بھی ہیں, مینیجرز بھی ہیں, لیکن اینڈ آف دی اسٹوری یہی تھا کہ وہ لیگ کہاں ہے یا وہ کمپٹیشن کہاں ہے, یا ایک چھوٹا ایونٹ اگر بندہ کھیلنے جاتا ہے تو ایونٹ ہے 2 دن کا ہے, 3 دن کا, ختم, فنش. 3 دن بعد کیا کرنا ہے, نہ ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, کیمپس بھی جا رہا ہوں, اسکول کا کیمپ ہے, فٹ بال کا اٹینڈ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اینڈ آف دی اسٹوری کہ کمپٹیشن کہاں ہے, نمبر آف میچز کہاں ہیں, انالیسز کہاں ہیں پلیئرس کا, نہیں تھا. پھر ہم نے یہ ٹوٹل فٹ بال پریمیئر لیگ لانچ کی ان 2020, اور جس میں کافی چیزیں دیکھی گئی کیونکہ ہم نے پہلے بھی ایونٹس کروائے, کچھ لیگس ہم نے پہلے بھی کروائی, لیکن اس میں انفارچونیٹلی ہمیں یہ ہوا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی. ہم فائنل تک لے جاتے تھے, فائنل ڈے تک لے جاتے تھے, لیکن لیگس فائنل نہیں کبھی ہو سکی کہ ایک اچھی, ہم یہ کہیں گے اچھی لیگ ہم نے کروائی. کیونکہ پہلے ہم کرواتے تھے کہ ٹاپ آف دی ٹیبل جو آ گیا وہ جیت گیا, سمپل. اسپرنگ لیگ ہم نے کروائی, پھر ہم نے سمرز لیگ کروائی, لیکن اینڈ آف دی ٹیبل یہ ہوتا کہ 4 کے نیچے جتنی پوزیشنس کی جتنی بھی ٹیمیں تھیں وہ سب چھوڑ جاتی تھی لیگ اور کمپلیٹ نہیں کر پاتی, کیونکہ ان کے لیے کمپٹیشن ختم ہو گیا تھا. تو اس کمپٹیشن کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے ایک نیا فارمیٹ اس میں انٹروڈیوس کیا جس کا نام تھا پلے آف. جو ٹاپ 4 کی جو ٹیمز ہیں وہ پلے آف میں جائیں گی تاکہ کمپٹیشن کریٹ لے. 5 to 8, 9, 10 تک
टीम्स का कंपटीशन होता है तो कोई भी टॉप 4 में आ सकता है. फर्स्ट सेकंड चलो टॉप नॉच टीम होगी वो टॉप पे रहेगी, लेकिन फिर भी हमने इस फॉर्मेट को इतना बनाया कि भाई कंपटीशन क्रिएट रहना चाहिए. मिड ऑफ द सीजन है या लास्ट 4 मैचेस भी है ना अगर लीग के, तो आप टॉप 4 में आ सकते हैं. टॉप 4 में आना है और फिर उसके बाद आपने प्ले ऑफ करना है. जब ये चीज़ हमने बनाई फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ. जैसा खुद बख्श ने कहा कि मेरी अपनी 7 असाइड लीग, मेरी अपनी का मतलब ये है कि अपनी लीग, ठीक है, अपनी एक लीग है जिस पर वो डिस्कशन कर सकता है. तो उसी तरह खुद बख्श जब ये फॉर्मेट आया, क्योंकि पहले भी आपने फॉर्मेट्स देखे, लीग्स देखी, जब ये आया तो उसमें क्या आपको लगा कि हाँ कंपटीशन तो है. ये बिल एग्जैक्टली दानियाल भाई, देखें आप एक थ्रू आउट द ईयर खेल रहे होते हैं लीग, और उसके अंदर आपके लीग्स बेसिकली वो कहने की लीग्स होती थी, दे वर नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स, नॉकआउट स्टेजेस आपकी होती थी. आपने एक हफ्ता मैक्सिमम खेल लिया और आउट. अब आपको क्या पता अगले प्लेयर को क्या पता मैंने कब खेलना है अगला टूर्नामेंट, जब तक कि कोई पॉप अप ना कर जाए टूर्नामेंट. दिस लीग वाज द गेम चेंजर फॉर एवरीवन इन ट्विन सिटीज़, इवन अक्रॉस पाकिस्तान. लोग मुझे कह के, मेरे दोस्तों को कह के, आई नो टीम्स एंड आई नो प्लेयर्स जो लाहौर से स्पेशल ट्रैवल करते थे सिर्फ लीग खेलने के लिए. मतलब पीपल यूज टू नो आस्क कि यार टोटल प्रीमियर लीग कब शुरू हो रही है वापस. इस लीग को स्पेसिफिकली इस तरह से फॉलो किया गया था ना मेरे सामने कि मतलब आई वाज लाइक यार प्रीमियर लीग चल रही है प्रॉपर. आप अब यहाँ बैठ के भी अगर हम आपस में प्रीमियर लीग बोलते हैं तो लोग ये नहीं कहते इंग्लिश प्रीमियर लीग, दे नो व्हाट काइंड ऑफ लीग वी आर टॉकिंग अबाउट, दे नो द टोटल प्रीमियर लीग की बात हो रही है. दिस वाज समथिंग जो एक आप कहें कि लॉन्गर स्पेक्ट्रम के अंदर एक सीज़न कंसिडर किया जा सकता है एंड किया जाता है, क्योंकि प्लेयर्स अपने आप को 6-6 महीने पहले ट्रेन करना शुरू कर देते हैं. यू फिनिश अ लीग सीज़न, आप 1 महीने की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद प्लेयर्स वापस अपनी ट्रेनिंग रिजीम में जा चुके होते हैं कि यार हम तब प्री सीज़न खेलना शुरू करेंगे, हम अपना कोई प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, प्री सीज़न में उनके टूर्नामेंट्स होते हैं डिफरेंट, लेकिन वो उसको कंसिडर प्री सीज़न ही करते हैं. देयर इज़ अ प्रॉपर कैलेंडर फॉर प्लेयर्स नाउ, फॉर टीम्स नाउ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए एक ही चीज़ होती है बेंचमार्क जिसको उन्होंने मीट करना है, दैट इज़ द टोटल प्रीमियर लीग. तो आई थिंक दिस वाज समथिंग जिसने आपको एक फुटबॉल पिरामिड में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिया है, आपको एक पिनिकल प्रीमियर स्टेटस की एक लीग दी है कि यार मतलब एक छोटा बच्चा भी आ रहा है 13-14 का स्कूल से, तो वो कह सकता है मैंने इतना अच्छा होना है कि मैं आगे जाके 18 AAA या इवन स्मिर्फ से खेल के ना, ठीक है, मैं आगे प्रीमियर लीग में मैंने खेलना है. तो वो आप लोगों ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था which actually honestly speaking has now become the most pinnacle and most premier status symbol for you across the whole country. हाँ, बेसिकली अब जिसने बात की, कुछ टीम्स के नाम भी लिए, 18 होगी, AAA होगी, इस्लामाबादियन, स्मर्फ्स, पोपो, ये इन बड़े बड़े नाम हैं क्लब्स के. ये सब जो टीम्स हैं ट्रेनिंग करती हैं, इनके कैंप्स लगते हैं, लेकिन इनको मैचेस चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में कहीं लीग, कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं. तो हमने उस टाइम 2020 में हमने जब ये लॉन्च की अपनी लीग, तो उसमें जो रेस्पॉन्स था वो अनबिलीवेबल था. और लिटरली मैं उस टाइम में, मुझे भी अभी भी याद है कि उस टाइम टीम्स की इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गई थी, तो हम कह रहे थे कि हमने मैक्सिमम 10 टीम्स लेके चलना है, क्योंकि सीज़न 1 था, डर और खौफ हमारे अंदर भी था, पता नहीं कामयाब होगी नहीं होगी, कैसे होगा, कैसे चीज़ें मैनेज होंगी. ठीक है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती है. रेफरी का हो गया, रेफरीज पे क्या होगा, कोई इन पे आर्गुमेंट करता तो तब क्या होगा, फिक्चर्स कैसे मैनेज होंगे, टाइमिंग्स जो हैं मैचेस की वो कैसे मैनेज होंगी, और भी कई चीज़ें चल रही होती हैं. क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हर रोज़ कोई ना कोई इशू हो जाता है, कई मतलब धरना हो जाता है, कोई निकल आता है, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो वो ग्राउंड तक पहुंचना भी एक मुश्किल होती थी. तो हमने सीज़न 1 अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया, लेकिन जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन 20+ हो गई तो हमने पहली 10 टीम्स और टॉप नॉच टीम्स ही उनको सेलेक्ट किया प्रीमियर लीग के लिए, और जिसमें टीम 18 थी, इस्लामाबादियंस थी, ट्रॉल FC थी, पोपो थी, स्मर्फ्स थी, और इस तरह के बड़े बड़े नाम थे. टीम सिल्वर सिटी थी, जो डेट टाइम मेरे ख्याल में बोन ब्रेकर्स नाम था. फिर मुस्लिम हैंड जो मीरपुर से टीम हमारे साथ ज्वाइन जिसने किया था, और हमारे पास 10 टीमें इस तरह पूरी हुई थी. और बाकी जो टीमें थी वो B डिवीज़न लीग हमने फिर लॉन्च की उसी टाइम ही, और उसमें हमने ड्रॉज के थ्रू टीमें सेलेक्ट की, उनकी 10 टीम, उसमें भी 10 टीम्स थी. और उसमें भी एक बहुत बड़ा नाम था टीम्स का, जिसमें रेड डेविल्स एक टीम थी, जो अगर मेरे टाइम की बात की जाए 2000 2012-13 की, तो उसमें रेड डेविल्स ने कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं होता था रेड डेविल्स उस टूर्नामेंट में एंटर ना हो और वो टूर्नामेंट जीते हैं. साल के अंदर टूर्नामेंट्स की अगर बात की जाए तो 10 से 12 ट्रॉफीज़ तो रेड डेविल्स शुगल में उठाती होती थी. उनके इतना स्क्वाड में डेप्थ था कि वो बस जहाँ टूर्नामेंट है वहाँ रेड डेविल्स हैं, वो जाती थी, खेलती थी, जीतती थी. मतलब लड़कों में शौक था,
کھیلنے کا. لیکن انہوں نے اس ٹائم کیونکہ ان کے لڑکوں کے موسٹلی جو تھے جابس میں کوئی سلیکٹ ہو گیا, کوئی کہاں ہو گیا, کوئی آرمی میں چلا گیا, کوئی باہر پڑھنے چلا گیا, اسٹڈیز کرنے ماسٹر, تو ان کی ٹیم آلموسٹ ختم ہو رہی تھی. تو ادھر اس ٹیم کو واپس بنایا گیا, وہ ٹیم واپس وہاں پہ بنی صرف ٹوٹل فٹ بال بی ڈویژن لیگ کے لیے. انہوں نے انٹر کی, اپنی ٹیم کو کیا, اور اسی کے ساتھ ایک ہیمرز ایک ٹیم تھی جو اس ٹائم کی بھی یہ ٹیم تھی, ہر ٹورنامنٹس میں جانا, کھیلنا, کودنا, سب کچھ کرنا, ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی یہی تھا کہ انہوں نے بھی کم بیک کیا اس لیگ کے تھرو اور اپنی ٹیم کو واپس ریسٹرکچر کر کے بنانا اسٹارٹ کیا. لیگ تو ریسٹرکچر ہوئی لیکن اس کے ساتھ پنڈی اسلام آباد کی جتنی ٹیمز تھی وہ بھی ساری ریسٹرکچر ہونا اسٹارٹ ہو گئی, کیونکہ ہیمرز کے پلیئر سروش بھی ہیں ہمارے ساتھ, اس ٹائم وہ ہیمرز میں ہوتے تھے. تو آپ کو خود پتا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کی ریسٹرکچر کر کے ایکسپیرینس اور ینگ پلیئرس کو آپ لوگوں نے لے کر آیا تھا. تو اس ٹائم کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی کنسیڈرنگ when I came ایکچولی like 6 months into the team, and ہم نے پھر سنا تھا کہ میں نے خود کہ پریمیئر لیگ آ رہی ہے. the image I got entered into Hammers was کہ ہیمرز ایک ایسی بہت لیجنڈری ٹیم تھی, اس میں عمر سعید ٹائپ پلیئرس کھیل چکے تھے ایک زمانے میں, لیکن اب they were آگے, they went on, لیکن ٹیم اب نیچے گر رہی تھی. when we heard about the league, all of a sudden I still remember ایک رات ہمیں میسج آتا ہے ہمارے کیپٹن کی طرف سے, and he was like کہ یار لیگ آ رہی ہے, سیزن آ رہا ہے, ٹیم تیار کرنی ہے. اب وی آل تھاٹ کہ مے بی یہ اس طرح کی لیگ ہے جس طرح کی پہلے کی طرح مطلب نارمل ہوتا ہے ٹورنامنٹ اور چلا جاتا ہے. لیکن دین آئی گیس آپ نے شاید سب کیپٹنس کو ایڈ کیا تھا کسی گروپ کے اوپر, اور آپ نے پراپر ان کو اسٹرکچرڈ نوٹس دیے تھے, اور یہ کہا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے لگا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں انہوں نے فارورڈ کی. when we saw those messages we were like نہیں, this is going to be something different. I still remember وہ دن, آج کا دن, ہم سب پلیئرز جو فرسٹ سیزن سے تھے ہیمرز کے اندر, we changed. we were like کہ نہیں, we need to train. we had camps. ہم جیسی ٹیم جس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ شاید بالکل ہی گلیوں میں کھیلنے والی ٹیم ہے, ہم نے پراپر رینٹ آؤٹ کی گراؤنڈس. ہم نے کہا یار پراپر سیشنز ہوں گے. ایٹ دیٹ ٹائم ہم نے کوچز لیے, we brought them on board, we got proper training sessions, گھنٹے 2 گھنٹے کے ہم نے سیشنز لیے ان کے ساتھ. انہوں نے ہمیں بڑی چیزیں بتائیں. we changed as players. لیکن ایک چیز جو مجھے آج بھی میں چیریش کرتا ہوں اپنی میموریز میں, دیٹ از ایز اے پلیئر آئی تھنک جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یو اسٹارٹ فرام اے لوور ڈویژن, یو گو آن, یو مے انٹر دا فائنل, جس طرح سے انگلش چیمپئن شپ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ پلے آف فائنل میں آتے ہیں, یو آر آٹومیٹکلی پروموٹیڈ ٹو دا پریمیئر لیگ. ہمیں وہ فیلنگ آئی تھی کہ وی اسٹارٹ فرام بی ڈویژن. ان دوز ڈیز وی ورنٹ دیٹ گڈ, تو لکی ٹو اس, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگوں نے ہمیں پھر بی ڈویژن کے دے دیا تھا. وی وینٹ آن ٹو دا فائنل. آئی ریمبر دا ٹیم یو ور مینشننگ رائٹ ناؤ, ریڈ ڈیولز. ہمیں پتا تھا کہ بھائی دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ٹف ون. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس ٹائم جب ان کا فائنل میچ ہو رہا تھا, اور ریڈ ڈیول ورسز ہیمرز, اور ایک طرف بہت بڑے بڑے نام, خاص طور پر ریڈ ڈیول, حارث قمر, بلال لیاقت, اور حسن زیب, اور فیضان سمیر ملک ایٹ دیٹ ٹائم وہ بھی کھیل رہے ہوتے تھے. تو اب میں ان کی کوالٹیز کی بات کروں تو حارث قمر تو آپ کہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی جان یہ لڑکا اگر نکل گیا نا بھائی جان تو اس نے گول کر دینا ہے, اور وہی بات ہوتی تھی, حارث قمر صاحب نکل گئے تو گول کر گئے. ان کا بھی ہیمرز کا بھی فل فوکس ہوتا تھا کہ بھائی اس پلیئر کو روکنا ہے, بھائی اس پلیئر کو نہ جانے دیں. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہیمرز کو ایک چانس ملا تھا جس میں فیضان سمیر ملک نے سلائڈنگ ٹیکل مارا, وہ بالکل اینڈ ہو چکا تھا. اور اس ٹائم میں ہم موسٹ پرابلی فیضان 28 یا 27 کے ہوں گے, اور فٹ بال کو اللہ حافظ بول چکے تھے کیونکہ اپنی پروفیشنل لائف میں وہ انٹر ہو چکے تھے. اور دیٹ ٹائم فیضان سمیر ملک کا سلائڈنگ ٹیکل, اور وہ ایسا سلائڈنگ ٹیکل تھا اگر وہاں پہ گول ہیمرز کر جاتی تو میں ٹرافی ہیمرز اٹھاتی. لیکن اس دن اس سلائڈنگ ٹیکل کے بعد وہ ٹرافی ریڈ ڈیولز نے اٹھائی. اور میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا فیضان سمیر ملک بھی اس ٹائم وہ کھیل رہے تھے, اور ان کا کافی اچھا ڈیفینسو تھا وہاں پہ. آئی مین اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن وہ سلمان جس کے پاس چانس آیا تھا, اینڈ وی ور آل لائک کہ فار اے مومنٹ وی آل تھاٹ کہ گیم ہماری ہے, اینڈ دین آل آف اے سڈن بلنک آف اے سیکنڈ, ٹھیک ہے, جو فیضان بھائی کا ٹیکل آیا نا, مطلب میں سچی بات خود کہتا ہوں, اپنا کہتا ہوں, سب کا کہتا ہوں اپنی سائڈ کا, وی ور لائک ان شاک کہ یہ ہوا کیا ہے. مطلب جو اف یو ریممبر وہ جس طرح سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ایک میم بنی تھی, جس بات پلٹ گئے وقت پلٹ گیا, ہمارا بھی وہی ہوا, ہمارے جس بات پلٹ گئے وقت پلٹ گیا. ہمارے ساتھ جو ہوا اس وقت فیضان بھائی کا ایک ٹیکل اس نے ساری گیم چینج کر دی تھی. لیکن اگر آپ اس پہ فوکس کریں تو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ, اٹ واز اے لیگ, اور اس کے اوپر ایک بندہ جس کو پتا ہے کہ یار میں ٹیکل پھینکوں نہ پھینکوں, میں لیگ جیتوں نہ جیتوں, ٹھیک ہے, اس سے میری پروفیشنل لائف پہ کوئی افیکٹ نہیں آنا ہے. ایون دیٹ گائے واز سو ہائپڈ اپ کہ نہیں یہ ٹائٹل میں نے لے کے جانا ہے, کہ اس نے وہ ٹیکل ایسٹرو ٹرف کے اوپر پھینکا ہے. مطلب اگر میں اس کو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو وہ کہتے ہیں نا کہ پلے یور ہارٹس آؤٹ, آپ نے وہ کیا.
You guys did that. بیسیکلی اس ٹائم وہ سلائڈنگ ٹیکل تو آپ کو لگی تو ضرور ہوگی, ٹھیک ہے, اور نیکسٹ ڈے مزید بازی کا آفس بھی جانا تھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہیمرز وہ میچ اچھا نہیں کھیلی. ہیمرز پورا وہ میچ اتنا ٹف تھا کہ ہمارے پاس اس ٹائم فل بینچز, کراؤڈ چاروں سائڈوں پہ گراؤنڈ کے موجود تھا, اور وہ بی ڈویژن لیگ کا فائنل تھا. ابھی تو پریمیئر لیگ کی بات ہی میں نے نہیں کی, یہ بی ڈویژن لیگ کا فائنل تھا اور کراؤڈ ہی کراؤڈ تھا وہاں پہ. اور ہیمرز ایف سی رنر اپ آئی وہ سیزن 1 میں, اور ریڈ ڈیولز جو تھی وہ جیتی تھی. اور اسی طرح حارث قمر, فیضان سمیر ملک, بلال لیاقت, بڑے بڑے نام اس ٹائم ریڈ ڈیولز میں کھیل رہے تھے. اور اگر بلال لیاقت کی بات کریں جو کیپر تھے اس ٹائم, وہ بہت زبردست سیو کیے انہوں نے, کافی جگہوں پہ جا کے سیو کیے. اور خاص طور میں لیگ کے میچز میں بھی کروشل ٹف میچز بھی ان کو ملے, جس میں پاک روز تھی اور اس میں جنگ لڑکے تھے, اور ان کو ٹف ٹائم دیا انہوں نے. بیسیکلی ریڈ ڈیولز جو تھی وہ پاووں کی ٹیم تھی, اور اس ٹائم بالکل سب میں نے شروع میں جیسا بتایا کہ اللہ حافظ بول چکے تھے. وہ لوگ سیزن 1 میں ریڈ ڈیولز جو تھی وہ چیمپئنز بنی, ہیمرز رنر اپ بنی. لیکن دونوں ٹیمیں کوالیفائی کی تھی سیزن 2 کے لیے, کیونکہ دو ٹیموں نے نیکسٹ سیزن میں پریمیئر لیگ میں جانا تھا, اور اسی طرح پریمیئر لیگ سے 2 باٹم ٹیموں نے ریلیگیٹ ہو کے بی ڈویژن لیگ میں آنا تھا. تو اس طرح تو ہو گیا. لیکن پھر اس کے بعد پریمیئر لیگ کی اگر ہم بات کریں, جس میں ٹیم 18 دا بیسٹ ٹیم ان پاکستان رائٹ ناؤ, اور اس ٹائم بھی وہی ٹیم تھی اور وہ ٹاپ پہ تھی. اور پھر اس کے ساتھ اسمرفس ایف سی تھی, اس میں بھی کافی اچھے لڑکے, ینگ لڑکے اس میں کھیل رہے تھے. انہوں نے ٹف کمپٹیشن دیا 18 کو. اگر آپ کو یاد ہوگا ایٹ دیٹ ٹائم عالمگیر غازی جس طرح آپ نے نام لیا وہ 18 میں کھیل رہے تھے, عبداللہ شاہ 18 میں تھے, حسان خان تھے, معیز غنی تھے, اور منیب جو ان کے کیپر تھے. اور مطلب ان کی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز تھی. لیکن لیگ کے سٹارٹ میں اگر بات کی جائے تو 18 لیگ کے سٹارٹ میں وہ پرفارمنس نہیں دی بھائی, اپنے کچھ میچز وہ شروع میں ہارے. ایسا ہی ہے بالکل. وہ اس کا کیا آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا ریزن تھا؟ آئی تھنک 18 کے ساتھ وہی ہوا تھا جو ہر بڑی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے لیگ کے سٹارٹ میں, کہ پیپل آر لائک کہ اٹس اے اسٹارٹ ٹو دا ٹیم یٹ دے آر ناٹ پرفارمنگ اکارڈنگ ٹو دیئر ایکسپیکٹیشنز. تو لیکن دین اگین دے پرووڈ اوور دا ٹائم کہ جب لانگ فارمیٹ آتا ہے سیزن کا تو اس کے اندر آپ کو صرف میچ ٹو میچ دیکھنا پڑتا ہے, اور آپ اس کو لانگ ٹرم پہ بھی دیکھتے ہیں ساتھ میں. تو وین دا سیکنڈ ہاف آف دا سیزن اسٹارٹیڈ آئی اسٹل ریمبر 18 ور لائک بوم, دے ور کلکنگ اپ گولز, دے ور کمنگ اپ آن دا چارٹس. ان کے سارے پلیئرز اوپر آ رہے تھے ان کے, آپ مطلب ایوری ویئر یو لکڈ آن دا چارٹس یو سو عالمگیر غازی آن اسسٹ, ٹھیک ہے, آپ کے پاس معیز غنی اپ دا چارٹس جا رہا تھا. ایون احسان خان آن دی ادر ہینڈ, ٹھیک ہے, وہاں کا اف یو ریمبر تو وہ بندہ مطلب ڈیفینس لائن پہ ایک بہت پینیکل ان کا پوائنٹ تھا. اور منیب ہمسیلف واز کوائٹ کہہ لیں گے دی سیویئر امنگسٹ دا اسٹکس. تو وہ مطلب دیٹ ٹیم واز اے شاکر جس وقت فائنل ہوا تھا ایک دم, کیونکہ جب 18 پہنچی بھی ور آل لائک کہ یار نہیں ٹھیک ہے 18 ڈیزروز اٹ. لیکن اٹ واز سم تھنگ جو ہم سب ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے. لیکن جو ان کے اگینسٹ ٹیم آئی تھی نا, دیٹ واز سم تھنگ جو ہمارے ہی ایج کے لڑکے تھے, ہمارے ہی ساتھ کے تھے, دے ور ناٹ اسٹارز back then when they played the final, but that final made new stars honestly. اسی طرح اگر ہم بات کریں اس میں نا, جیسا پریمیئر لیگ کی فائنل کی بات کر رہے ہیں, اور میں نے جو بات کی تھی 18 اپنے شروع کے میچز اس طرح نہیں کھیل پائی جس طرح کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کیونکہ اس میں ایشو جو تھا مطلب ایک بڑی ٹیم کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ لیگ سسٹم میں میچز کبھی نہیں کھیلے. ٹریننگ سب کچھ ہو رہا ہے, پیچھے آپ کیمپس لگا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایک لیگ فارمیٹ میں آپ نے اپنے پلیئرز کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. اس میں ہوا ان کو شروع میں, جو مجھے یاد ہے ابھی تک, ان کے پلیئرز انجرڈ ہونا اسٹارٹ ہو گئے. کچھ پلیئرز انجرڈ ہوئے, 1-2 ایسی انجریز ہوئی کہ ان کے مین پلیئرز انجرڈ ہوئے اور ان کے پاس ریپلیسمنٹ نہیں تھی اس پوزیشن کی. تو وہ اس طرح کی انہوں نے پرفارمنس نہیں دی, اور کچھ وہ میچز پھر انہوں نے لاس بھی کیے. لیکن یہ تھا کہ انہیں یہ سمجھ لگی کہ بھائی جان بس اب نہیں ہارنا, اب اس کو لے کے چلنا ہے. لیگ کے کچھ میچز یہ ہیں کہ ہم نے ان کے لیگ میچز میں کچھ لے کے چلنے کی بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے, آپ نے اس ٹیم کے خلاف کیسے جانا ہے, اس ٹیم کے خلاف کیسے آپ نے پرفارمنس دینی ہے. وہ پھر سارا ایک جو تھا اس ٹائم فیضان سمیر ملک اس ٹائم ان کے مینیجر بھی تھے اور کوچ بھی تھے, اور یہ بالکل سیزن 1 2020 کی بات ہے. لیکن وہ اس ٹیم کو لے کے پلے آفس تک پہنچے اور فائنل تک پہنچے, اور ان کی ٹیم انفارچونیٹلی فائنل میچ پینلٹیز پہ ہار گئی اسمرف سے, اور اسمرف سے انہوں نے لیگ کے میچز, دونوں لیگ کے میچز نہیں جیت سکے تھے ان سے. لیکن یہ ہے تھا کہ پینلٹی اس میں بھی وہ ہار گئے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی اس کے بعد ختم ہو گئی فٹ بال, لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کی جتنی محنت تھی وہ ساری نظر آ رہی تھی کہ آپ لیگ سسٹم میں آئے, لیگ سسٹم کے بعد جو آپ نے ان لڑکوں پہ محنت کی اور وہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی. اگر یہی بات اگر اسمرفس ایف سی کی بات کریں تو اسمرفس ایف سی نے بھی
ہاشم نواز جو مینیجر اور کوچ ان کے تھے, اور وہ بھی ایک ینگ لیڈ تھے, انہوں نے اپنے لڑکوں کو بس ایک جو جوش میں کھیلنا ہے, لڑکوں کو جانے نہیں دینا, اور اپنی جتنی اسٹریٹجیز تھی, عبید, علی یاسر, فردین اور اتنے لڑکے جتنے بھی تھے ان کو یوٹیلائز کیا, اور احمد کو, ان کو, وہ سارے ینگ تھے, لیکن ان پہ یہ تھا ان کو بوسٹ اپ کیا, ان کو صحیح ٹائم پہ ریپلیس کیا, سب کیا, کرتے 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 اینڈ میں وہ بھی فائنل تک پہنچے. یہ بھی سارا جو ہاشم نواز ہے اس نے بھی لرننگ کی ایک لیگ سسٹم کے تھرو, اور اب اگر بات کریں تو اس نے اتنے زیادہ اس میں وہ چیزیں کر لی ہیں کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کافی اچھا مینیجر ہے وہ, اور کافی ٹرافیز بھی جیت چکا ہے. آئی تھنک تھوڑی سی ڈائنامکس آف دا گیم بہت چینج کی, کیونکہ پہلے جب آپ گیم کھیلتے تھے آپ کا ٹیمپرامنٹ فرق ہوئی تھی ورڈس ٹورنامنٹ بہت. آپ خود دیکھیں کہ آپ یو ور پلینگ وتھ پوپو ان دیٹ لیگ, ویئر واز پوپو جب آپ کے پاس لاسٹ 4 نکلے تھے, مطلب اٹ واز اے شاکر جب پوپو نہیں اندر آئی تھی, اینڈ قیاد تھی بیک دین اسمرٹس اور بیسیکلی قیاد, تو مطلب اٹ واز اے شاکر فار آل آف اس. تو وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب انہوں نے سیکھا, انہوں نے اپنا ڈائنامکس چینج کی ہے گیم کی. آئی تھنک دیٹ ہیز پلیڈ اے ویری بگ پارٹ. اسی طرح یہ جو چیز ہے اس میں گنرز بھی تھی. ایگزیکٹلی. اب نو بڈی ایکسپیکٹڈ ہے گنرز جو ہوگی وہ فرسٹ سیزن میں واپس چلی جائے گی, لیکن دے پرابلی پلیڈ 2 seasons ان دا لوور ڈویژن, اور اس کے بعد وین دے ریئلائز کہ یار آئی تھنک اٹس ٹائم کہ اس چیز کو چینج کریں. وین دے چینج دا ڈائنامکس دے آر بیک ان دا پریمیئر لیگ. دس از سم تھنگ جو ہر پلیئر اور ہر ٹیم کے اندر, ہر کوچ اور مینیجر کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ لائک دے ہیو ٹو پلے اکارڈنگ ٹو دا سیزن, ناٹ جسٹ ون ٹورنامنٹ. وہ جو سیزن وائز گیم پلاننگ, سیزن وائز گیمس پلیئر سائننگز ہونی شروع ہوئی ہیں نا, آئی تھنک دیٹ ہیز پلیڈ اے ویری بگ پارٹ, اینڈ دیٹس اونلی بیکاز سسٹم آیا ہے اندر, گیم چینج ہوئی ہے, لیگ سسٹم آپ لوگ لے کر آئے تھے. اور اسی میں اگر بات کریں جس طرح انہوں نے پوپو کی بات کی, پوپو بھی بہت بڑا کلب تھا, گنرز بھی ایک بہت بڑا برانڈ تھا, اور انہوں نے اسی طرح لے کے چلے, لیکن وہ انفارچونیٹلی ہارے میچز اور ریلیگیٹ ہو گئے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیم آج ہار گئے تو گیم ختم. انہوں نے سیکھا, انہوں نے نیکسٹ ٹائم اس کو امپلیمنٹ کیا کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی, اور انہوں نے اس میں ریکوری کی کافی اچھی. اور پھر اسی طرح اگر بات کریں پریمیئر لیگ کی پوری, تو اس میں یہی تھا کہ سب نے لرننگ فیز تھا ان کے لیے, اور سب نے سب کچھ سیکھا. کچھوں نے جلدی سیکھ لیا, کچھوں نے لیٹ سیکھا, لیکن اینڈ آف دا رزلٹ کیا ہوا کہ بھائی فٹ بال کھیلی گئی پنڈی اسلام آباد میں, اور کمپٹیشن 3 مہینے کا اتنا بڑا کمپٹیشن ہوا کہ ہر میچز لائیو براڈ کاسٹ کیے جاتے تھے, ہر بندہ میچ دیکھنے آتا تھا, کوئی لائیو دیکھ رہا تھا اگر وہ سٹی میں نہیں ہے تو لیٹ ہے, لیکن وہ میچز دیکھنے ضرور آتا تھا, اور میچز دیکھتے تھے لوگ, فالو کرتے تھے. ٹاپ گول اسکورر, ٹاپ اسسٹ, جس میں حمزہ نصرت اور احسان خان اور ان سب کے نام تھے. لیکن بات وہی تھی کہ پنڈی اسلام آباد میں فٹ بال واپس آئی اور صحیح دھوم دھام سے کھیلی گئی, اور سیزن 1 کے ونر تھے اسمرفس ایف سی, رنر اپ تھے 18.